اچھا موبائل میسج ہے ان کے پاس اور پرچی بھی ہے ان کے پاس، لیکن یہ جب اندر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا ووٹ ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، پاکستان کی تاریخ کے 12ویں عام انتخابات، اور وہ جو کہتے تھے نا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اب ان کے لیے کہنا یہ بنتا ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ۔ صبح صبح پولنگ اسٹیشنز کے باہر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کا نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں نے اپنے 20 سالہ آبزرویشن میں جب جب انتخابات ہوئے ہیں، چاہے وہ مشرف کا دور تھا، 2002 کے اندر ریفرینڈم ہوا، 2008 کے اندر جو انتخابات ہوئے، پھر 13 کے اندر ہوئے، پھر 18 کے اندر ہوئے، ان انتخابات کے اندر میں نے کبھی بھی اتنی صبح اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز کے باہر کھڑے ہوئے نہیں دیکھا۔ ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل گو کہ بہت سست ہے، ووٹ کاسٹ کرنے میں شدید دشواری کا سامنا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ پر پولنگ اسٹیشنز میں عملہ ہی موجود نہیں ہے، کئی جگہ پر ابھی تک سیلیں کھلی ہوئی ہیں، اور کئی جگہ پر ابھی تک ووٹ کاسٹ کر ہی نہیں پائے لوگ۔ کچھ لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ان کے پاس SMS موجود ہے، ان کے پاس پرچی موجود ہے، ان کو پتہ ہے ان کا ووٹ اس والے جگہ کے اوپر ہے، لیکن ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا، کہا گیا آپ کا ووٹ ادھر نہیں ہے۔ تو یہ والے معاملات درپیش آ رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا یہ کسی اچنبے سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جو آج ووٹ کاسٹ کریں گے، یہ ذرا آپ کے نالج میں ہونا چاہیے۔ پھر آج کی ہیپننگز اور کل رات میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عام انتخابات 2024 ملک بھر میں پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے 12ویں اور ملکی تاریخ کے سب سے بڑے اور متنازع عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ عام انتخابات کے دوران قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے 855 حلقوں کے لیے 882 خواتین اور 4 خواجہ سراؤں سمیت ملک کی تاریخ میں، اس میں خواجہ آصف صاحب کا بھی نام، تاریخ میں سب سے زیادہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن کی تعداد 17,816 بنتی ہے۔ عام انتخابات کے لیے جاری پولنگ کے دوران ملک بھر میں 12,85,85,760 ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ اب یہ حق رائے دہی کس طرح سے استعمال کر پائیں گے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ اب ہمارے چاہنے والوں میں سب سے پہلے میں نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ ہمارے چاہنے والوں میں یعنی فینس فالوورز میں سب سے پہلے جس نے ووٹ کاسٹ کیا ان کا انگوٹھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس تصویر اسپیشلی آئی ہے تو میں نے کہا شو کر دوں، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور یہ رضا نجیب ہیں، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد یہ پکچر سب سے پہلے میرے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے شیئر کی ہے۔ تو اچھا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ضروری ہے، چاہے آپ کسی کو بھی دیتے ہیں ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ کچھ اور چیزیں ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ ملاحظہ کیجئے گا، یہ سویگ چیک کریں۔ لوگ لاکھوں روپے کی، یعنی کہ اگر امریکہ سے کوئی آیا ہے تو اس کا آنے جانے کا 15-16 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ لاکھوں روپے کے ٹکٹس بھرنے کے بعد ایئرپورٹ پر جب اترے تو ان کا سویگ چیک کریں، ان کے ہاتھ میں، ان کو پتہ ہے کہ اس جماعت کو آپ ووٹ نہیں دے سکتے، ان کو پتہ ہے کہ اس جماعت کا لیڈر کنٹیسٹ نہیں کر پا رہا، ان کو پتہ ہے کہ اس جماعت سے الیکٹورل سائن چھین لیا گیا ہے، اس کے باوجود ان کے ہاتھ میں PTI کا جھنڈا ہے، اور یہ انٹرنیشنل ریسیپشن کے اوپر پہنچے اور آتے ہوئے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ تو اٹس اے سیلف ایکسپلینیٹری کائنڈ آف اے ویڈیو، آپ ملاحظہ کیجئے نا۔ لیکن ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، ہمارے نیشنل میڈیا نے جو 2 نمبری کی ہے، کل رات جو فیک نیوز کو مین نیوز بنا کر پیش کیا گیا، یہ ایک تراشا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ملاحظہ کیجئے۔ PTI کا الیکشن سے مبینہ طور پر دستبرداری کا اعلان ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ آپ رات گئے، یعنی رات کے کوئی تقریباً 12-1 بجے سے یہ کیمپین شروع ہوئی، اور یہ اب نیشنل میڈیا ہے، جیو ہے، دنیا نیوز ہے، سٹی 42 ہے، 24 ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان سب کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی بات چل رہی ہے، الیکشن 2024 کا بائیکاٹ کر دیا، اور پھر فیک نیوز کا ازدحام تھا۔ اب مطلب آپ اس
دور میں کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب بک ہی گئے ہیں تو اتنے بکے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے شرماتے ہیں. یار مطلب لعنت بھی چھوٹا لفظ ہوتا ہے. یعنی بیچا ہے تو فل فلیج بیچ دو. ذرا ملاحظہ کریں، اے آر وائی نیوز ٹویٹر کے اوپر سپیس ہوسٹ کر رہا ہے جس میں بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اور پھر بڑے بڑے اینکر، ترم خان اینکر اس کا حصہ بنے ہوئے. یہ کوئی پیڈ سپیس تھی؟ سوچنے والی بات ہے. اے آر وائی نیوز از ہوسٹنگ دیٹ سپیس. مطلب اگر کوئی اور چینل عمران خان کو بطور گیسٹ اپنے اس میں لیتا تو آپ اس وقت کیا تقیہ کر رہے ہوتے. تو یہ بڑا پرابلم ہے، یہ مزاج کا، سوچ کا، نا انصافی کا یہ وہ معیار ہے، دوہرا معیار ہے جس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. اچھا، اب میں ایک اور مدعے کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں. یہ کرانا بہت ضروری ہے، آپ کی توجہ مبذول کرانا بہت ضروری ہے. یہ ملاحظہ کیجئے گا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا گلو بٹ، جس کی وجہ سے گلو کریسی بڑی مشہور ہوئی. گلو بٹ، گلو کریسی بڑی مشہور ہوئی. تو اس کو تاریخ کا بڑا ظالم کردار سمجھا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو واقعہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، اب اس تاریخ کا بڑا ظالم کردار سمجھا جاتا ہے. اور اس طرح کے کئی کردار آئے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ پھر کیفیت کا روپ دھار لیتے ہیں معاشروں میں. معاشرے کو اس کیفیت سے نبردآزما ہونا پڑتا ہے. تو اتنا مشہور ہوا کہ سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا، جگہ جگہ لوگ اس کو پہچاننے لگے. اور لوگوں نے دو ناموں سے نون لیگ کی شناخت کرنا شروع کر دی، ایک پٹواری اور دوسرا گلو. یعنی گلو بٹ اور پٹواری، گلو کریسی اور پٹواری، یہ دونوں نام تھے جس کی وجہ سے نون لیگ مشہور ہونا شروع ہوئی. بڑی دہشت تھی اس بندے کی، اور اس کیفیت کی دہشت تھی. نوجوان ڈرتے تھے، کہیں ایک جگہ جمع ہونے سے بڑا خوف آتا تھا کہ کہیں گاڑیاں نہ توڑ دے، شیشے نہ توڑ دے. گلو بٹ کی حالت کیا ہے، یہ میں آپ کو یہ ویژول جو دکھا رہا ہوں نا، یہ ویژولز دیکھنے والے ہیں. یہ میں سائڈ پہ دکھاؤں گا، غور کیجئے گا. گلو بٹ جو اپنی مونچھوں کی وجہ سے مشہور تھا، اب اس کے برین کے اندر کلاٹ ہے اور بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے. اس کو کھانا اور پینا تک فیڈ کیا جاتا ہے ٹیوب کے ذریعے. تو دنیا میں جو بھی آیا ہے نا، وہ انسان ہو یا خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون یا شداد ہو، یا پھر ایک وقت میں طاقت کا زوم رکھنے والا گلو بٹ ہو، اس نے اس کیفیت تک ضرور پہنچنا ہے. اٹس اے ویک اپ کال. اٹس اے ویک اپ کال کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن نشین کریے گا، نہ تخت ہمیشہ رہنا ہے، نہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ فرعونیت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ گفتار اور کردار کا وہ جو پیکر ہے وہ سلامت رہے گا، نہ حسن سلامت رہے گا. صرف آپ کا کیریکٹر آپ کے ساتھ رہے گا. اور پھر نیت جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیت کا ہی کھا رہے ہوتے ہیں. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس کے لیے ڈنڈے برسا رہا تھا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو پوچھنے تک کوئی نہیں جاتا. تو ان حالات کے اندر جب آپ کو اپنی ریالٹی کا پتہ ہے کہ آپ کی ریالٹی کیا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں جو آپ کو مس یوز کرنے کے بعد آپ کا حال تک نہیں پوچھتے ہیں. تو یہ سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگ نکل رہے ہیں. انٹرنیٹ کی اب بات کر لیتے ہیں. جڑواں شہروں میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر موبائل انٹرنیٹ سروس کام نہیں کر رہی ہے. موبائل سروس تقریباً ڈاؤن ہے، اور گھروں کے اندر وائی فائی یا پی ڈی سی ایل وائی فائی کے ذریعے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو وائی فائی آپ کو مختلف سروس پرووائڈر کی جانب سے ملا ہوا ہے، وائرلیس وائی فائی، اس سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں. لیکن موبائل انٹرنیٹ سروس اویلیبل نہیں ہے. رش جتنا بڑا میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران، میں نے صبح 7:30 پونے 8 بجے سے اتنی بڑی لائن کہیں پر نہیں دیکھی ہے اپنے کریئر میں. اتنی بڑی لائن کہیں پر نہیں دیکھی ہے. تو لیکن ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا. کچھ لوگوں کے نام پتے سیم ہونے کے باوجود ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. سست روی کے عمل کا شکار ضرور ہے. اور جس طرح میں کل طلعت حسین صاحب کی منطق سن رہا تھا کہ ہمارے سسٹم میں
اگر کنسیو کرنے کے لیے 60 لوگوں کی گنجائش موجود ہے تو 200 بھی آ جائیں تو کاؤنٹ 60 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 65 ہوں گے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ پیٹرن دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے حساب سے ٹرن آؤٹ شو جو ہوگا وہ میکسیمم بٹوین 60 to 65 ہوگا، جو مجھے وائبز مل رہی ہیں. بھلے اس ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 200% چلا جائے، لیکن اس کو جو ہے وہ دکھایا کچھ اس طرح جائے گا تاکہ جو من پسند لوگ ہیں وہ تو آ سکیں. تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک تو سست روی کا شکار کیا جاتا رہے گا. دوپہر 2 بجے کے بعد چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ڈائریکشن کیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این ممکن ہے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اور الیکٹورل پروسیس کو پوسٹ پون کر دیا جائے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے، کہ کوشش کی گئی لیکن کیونکہ حالات ملک کے ایسے ہیں. گزشتہ رات مستونگ، بلوچستان، جگہ جگہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، تو اللہ بہتر کرے. لیکن جس طرح نوجوان ملکوں سے، دوسرے ملکوں سے پاکستان پہنچے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ دے شوڈ دیئر پریزنس، تو یہ کوشش کمینڈیبل ہے. آنے والے وقت میں اس کا بڑا امپیکٹ ہونا ہے، آپ کا نکلنا بڑا اثر رکھتا ہے، اور بہت پرامن رہنا ہے، لڑنا نہیں ہے. اپنا ووٹ کاسٹ کریں، جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دیں، جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن اپنی سوچ کے مطابق دیں اور اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دیں. میں پہلا ولاگ ابھی اپلوڈ کرنے لگا ہوں، آج سارا دن یہی کام ہوتا رہے گا. کبھی کبھی لائیو بھی آ جایا کریں گے اگر کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. تو آپ جڑے رہیے گا. مجھے یہاں پر اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.